رہے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہوا سے بیٹھے۔ اب جلسے کی کامیابی، جلسے کی ضمانت، جلسے کی کامیابی کی گارنٹی بن کر اولاد رسول، آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ بطول، حضور سید میر سید محمد حسین میاں دامت ظلہ النورانی، صاحب سجادہ آستان عالیہ واحدیہ زاہدیہ بلگرام شریف، آپ کی آنکھوں کے سامنے نورانی خوبصورت چہرہ ہے، چہرہ بتا رہا ہے آل رسول ہے، چہرہ بتا رہا ہے آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے جنت کے پھول ہیں۔ یہ کون سی خوشبو تھی بریلی کے امام اعلیٰ حضرت جب پالکی پر بیٹھے دوسرے محلے میں دعوت میں جانے کے لیے، کہاروں کی ٹولی میں ایک آل رسول تھے، گمنام آل رسول مزدوری کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت پالکی پر بیٹھے، خوشبو سونگھ لیا، فرمایا پالکی روکو، پالکی رکی، نیچے اتر کے آئے اور بولے تم میں سے آل رسول کون ہے؟ یہ خوشبو سب نہیں سونگھ پاتے ہیں، اس خاندان کی خوشبو سونگھنے کے لیے بریلی جیسے امام کی ضرورت ہے، بریلی کے احمد رضا کی ضرورت ہے، وہی خوشبو سونگھ پاتے ہیں، اور انہوں نے سونگھا اس خاندان کی خوشبو، انہوں نے ہی سونگھا اس خاندان کی خوشبو۔ جس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پڑھا تھا، میں تمام علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کیسے محسوس کی؟ پالکی سے نیچے اترے، فرمایا تم جو مزدور جو پالکی اٹھانے والے تھے ان کو لائن سے کھڑا کیا، بولے تم میں آل رسول کون ہے؟ تو جو آل رسول تھے وہ خاموش ہو گئے، ڈر گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے واسطہ دیا کہ تم کو تمہارے نانا جان کا واسطہ ہے، محشر میں دامن پکڑ کے مچل جاؤں گا اور کہہ دوں گا کہ انہوں نے اپنی ذات چھپائی تھی، تو اس لیے تم جو بھی ہو آل رسول باہر نکلو اور بتا دو آل رسول کون ہے۔ ایک دبلا پتلا کمزور مزدور آل رسول نکلا اور کہنے لگا سرکار، مزدور سے ذات پاک پوچھی نہیں جاتی ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ مزدور سے ذات پاک پوچھی نہیں جاتی ہے، کام لیا جاتا ہے، مزدور سے تو کام لیا جاتا ہے، دام دیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی ہے۔ تو دنیا نے دیکھا، بریلی کے رضا نگر محلہ سودا گران میں لاکھوں کی بھیڑ نے دیکھا کہ ادھر وہ سید زادے اپنی زبان سے مزدور، دبلے پتلے کمزور مزدور، سید زادے نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پاک نہیں پوچھی جاتی ہے۔ ادھر یہ جملے بول رہے تھے، ادھر بریلی کا اتنا بڑا عالم اپنی جبہ و دستار، اپنا تاج اتار کر مزدور کے قدموں پہ رکھ کے عرض کر رہے تھے سرکار، ہاں ذات اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری ذات جاننے کی ضرورت ہے، ذات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دلوں کی چوٹی احمد رضا کے سر پر رکھ رہی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سرکار سید حسین میاں صاحب قبلہ، مفتی لیاقت صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی دولہا۔ پیروں میں پڑے جبہ و دستار ٹوپی، ایک مزدور گمنام سید زادے آل رسول کے تلووں میں اپنا جبہ، اپنا صافہ، سر پہ بہترین خوبصورت صافہ بندھا تھا، صافہ اتار کے قدم ناز میں رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار معاف کر دیجئے، آپ کے کندھوں نے احمد رضا کا لوگ اٹھایا ہے، احمد رضا کا وزن اٹھایا ہے، کل تمہارے نانا کو محشر میں کیا جواب دوں گا، تمہارے نانا کو محشر میں کیا جواب دوں گا، تمہارے بابا علی مرتضیٰ کے سامنے کون منہ سے جاؤں گا۔ بریلی کے امام کی آنکھوں میں ساون بھادوں کی طرح اشک آنسو بہہ رہے ہیں اور جبہ دستار قدموں میں پڑی ہے اور پیروں
کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں اے سرکار کل قیامت کے دن تمہارے بابا علی مرتضیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تمہارے نانا محمد رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، کیا منہ لے کے جاؤں گا، محشر میں کس منہ سے سامنا کروں گا تمہارے نانا کا۔ سرکار غلطی معاف کر دو۔ آنے رسول بھی رو پڑے اور کہنے لگے میں نے معاف کر دیا۔ نہیں، عزت کی معافی عزت سے ہی ہوگی ہے۔ سرکار اب اسی پالکی پر تم بیٹھو گے، احمد رضا اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے سرکار صرف معاف کرنے سے کام نہیں چلے گا، زبان سے معافی دینے سے کام نہیں چلے گا۔ کہنے لگے سرکار بدلہ پورا جبھی ہوگا جب آپ پالکی میں بیٹھیں گے، احمد رضا اٹھائے گا۔ آپ پالکی میں رہے پیر پکڑ، کہنے لگے سرکار اب پالکی میں آپ بیٹھو۔ بڑے بڑے علماء فضلہ محققین مدرسین مفکرین مفسرین رضا نگر سودا کرام کی گلیوں میں اعلیٰ حضرت کے جلوم میں ہاتھ باندھے پڑے، سب نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا بریلی کے رضا نگر کہ اعلیٰ حضرت جبہ دستار باندھے، بہت کمزوری ضعیفی کا عالم، مزدور گمنام سید زادے کو پالکی میں بٹھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، پالکی میں بٹھایا اور بٹھا کر کے کہاروں کی لائن میں ایک پالکی کا کونا اپنے آپ بھی اٹھا کے چل رہے ہیں اور سنو بریلی کے اعلیٰ حضرت جب سید زادے کو پالکی پہ اٹھا کے چل رہے تھے تو پورا زمانہ بریلی کا یہ شعر پڑھ رہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہمیں نور تیرا سب کرانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، واحدی دولہا سرکار سید حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کی خوشبو سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہیں تو مولانا نظام عالم صاحب بتائیں گے کہ یہ بیلگرام کے سید ہیں، اور بریلی کے امام کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ کہاروں کی لائن میں ایک سید ہے، سبحان اللہ، کہاروں کی قطار میں ایک سید ہے، کسی نے بتایا نہیں تھا، خوشبو سونگ کے بتا دیا تھا کہ اس میں کوئی آنے رسول ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ خاندان ایسا چہیتا ہے کہ یہ شعر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ شعر جب اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کوئی خاندان سیدوں کا یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جس وقت یہ شعر احمد رضا نے لکھا تھا اس وقت ان کے دماغ میں ان کے سامنے کون سا خاندان تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس خاندان کے وہ غلام ہیں، جس خاندان سے مرید ہیں، جس خاندان کی غلامی کا پٹا ان کے گلے میں، ان کے دماغ میں وہی خاندان ہوگا جس وقت یہ شعر بریلی کے امام نے لکھا تھا۔ پڑھتے تو سبھی خاندان والے ہیں، سبھی سید سادات ہیں، سب کو پڑھنا چاہیے، سب پر فٹ بھی ہو جاتا ہے، سب پر چشمہ ہو جاتا ہے، کسی بھی خاندان کے لیے پڑھنا ناجائز نہیں ہے، سب پر چشمہ ہوتا ہے۔ مگر ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں جس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا تھا اس وقت ان کے تصور میں، ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں کوئی اور خاندان نہیں تھا، یہی بیلگرام کا خاندان تھا۔ اسی کو سامنے رکھ کر کے بریلی کے امام لکھ رہے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہمیں نور تیرا سب کرانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، واحدی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں، بے شک بے شک، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، سبحان اللہ، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں۔ یہ بیلگرام مہاراجہ کا ایسا خاندان ہے
یار عجیب عجیب پوری دنیا کی اچھائی اسی خاندان میں ہے. اچھے میاں، ستھرے میاں، اچھے میاں، ستھرے میاں، طیب میاں، ساری پاکی تو اسی خاندان میں ہے. کیا بات ہے. ساری پاکی تو اسی خاندان میں ہے. اور کیوں نہ ہو، یہی وہ خاندان ہے جس خاندان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو ناپاکی سے پاک کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہی وہ خاندان اسی جگہ پہ آ جاؤ. یہ چلنے دیں. اس پر بھی بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے تاریخ دان نے بڑی لمبی بحث کی. کربلا کے میدان میں زین العابدین کا بیمار ہونا، زین العابدین کا بیمار ہونا، اور اس حد تک بیمار ہونا کہ کھڑے نہ ہو سکے. کھڑے ہوں تو پیر نہ کھڑا جائے. یہ بھی حکمت الہی تھی. اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تھا اگر زین العابدین بہترین ہوں گے، اگر زین العابدین تندرست ہوں گے تو میدان میں جانے سے نہیں رکیں گے. اس لیے زین العابدین کو بیمار کر دیا جائے، اتنا بیمار کر دیا جائے کہ وہ کھڑے نہ ہو سکے. تو زین العابدین میدان کارزار میں جا ہی نہیں پائیں گے تو شہید کیسے ہوں گے. اس لیے رب کی رحمت یہ جانتی تھی، یہ چاہتی تھی کہ زین العابدین بچے، بیمار ہو جائے، بستر پر پڑے رہ جائے تاکہ بچ جائے اور انہی سے وہ نسل بلگرام تک جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کربلا، فیضان حضور زین العابدین احمد حضور سید حسینی میاں صاحب قبلہ، مفتی لیاقت حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ پہلے سے جو میں نے شروع کیا تھا وہاں پر کربلا کا یہ واقعہ نمودار تھا. میں نے بتایا تھا کہ امام حسین پر ہی اکیلے سب مسئلہ کے تھے. اب حسین تم جو بولو، سب تو سرنڈر ہو گئے، خاموش ہو گئے، سکوت اختیار کر لیا. کچھ لوگ دیش پردیش چلے گئے، کچھ لوگ اعتکاف میں چلے گئے. بڑے بڑے علماء، حافظ علماء، محدثین، مفسرین، تابعین، تبع تابعین، بلکہ بہت سے صحابہ آتے. حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے صحابہ ہیں، مگر کوئی خاموش ہو گیا، کوئی اعتکاف میں چلا گیا، کوئی باہر چلا گیا. بات آ گئی حسین پر. اگر حسین بھی ہٹ جائے تھوڑے دن کے لیے تو میں نے بتایا تھا نا کہ پھر یزید کو میدان کھلا مل جائے. پھر جیسے چاہے وہ شراب پیے، جوا کھیلے، دنیا بھر کی خرافات کرے اور لوگوں کا امیر بھی بنا رہے، بیعت بھی کرے، رہبری بھی کرے. حسین پہ پورا مسئلہ کے ٹک گیا. حسین تم بولو، یہ غائب نہیں ہو سکتے. وقت کے امام ہیں، حسین امام ہیں. اور سنو، ہر 100 سال میں ایک امام ہوتا ہے. سن رہے ہو میری بات؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ کون کون سن رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. ارے واہ، سن تو سبھی رہے لیکن بول تو کوئی نہیں رہا. ارے زیادہ ہی کم ہو گئے تقریر میں. اتنا بھی مت گم ہو جاؤ کہ سو جاؤ. ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہاں پہ تھا؟ اچھا تبھی بتا دو، یاد دلا دو. ایک امام ہوتا ہے، ہر 100 سال میں ایک امام ہوتا ہے. 14ویں صدی کے امام محمد رضا خان ہے. اور سنو، 15ویں صدی میں بھی مفتی اعظم ہند علی راما کی امامت پر کوئی شک نہیں کرتا. کیوں؟ دور میسا تھا، حکومت نے نسبندی کو لازم کر دیا. آدھار کارڈ بنوانا ہے، راشن کارڈ بنوانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا، تو یہ کراؤ، نسبندی کراؤ. سارے علماء خاموش ہو، سارے مدرسے خاموش ہو، سارے ادارے خاموش ہو. یہ جو آج بڑے بڑے مولانا بنتے، بڑے بڑے مدرسے ندوہ، یہ پتہ نہیں کون کون بنائے گھومتے، سب خاموش تھے. ہمت نہیں تھی کسی کی حکومت کے سامنے کھڑا ہو کر کے فتویٰ دے. بڑے بڑے علماء خاموش تھے، بڑے بڑے بولنے والے لوگ خاموش،
بڑے بڑے ادارے خاموش تھے. بالکل وہی وقت تھا دوبارہ 15ویں صدی میں. امام حسین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب پورا ہندوستان خاموش تھا تو بریلی کے مصطفیٰ رضا اٹھے. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. یہ جملہ تو بولنے والا تھا, ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. طرف کے ہاتھ اٹھا کے بول دو یا حسین. پورا ہندوستان خاموش تھا. بڑے بڑے مدرسے خاموش تھے, بڑے بڑے مدرسے مفتی خاموش تھے, بڑے بڑے مقرر محدث مفسر خاموش تھے, بڑے بڑے ادارے خاموش تھے. اس وقت تنے تنہا بریلی کے امام احمد رضا کا لال باہر نکلا, مصطفیٰ رضا باہر نکلے, اور انہوں نے فتویٰ لکھا کہ نسبندی کرنا ہر حال میں, لالچ میں ہو, تما میں ہو, عیس میں ہو, گھر میں ہو, ہر حال میں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جب یہ فتویٰ لکھا, جب بریلی سے فتویٰ چھپا, راتوں رات پورے بھارت میں بڑھ گیا, پورے ہندوستان میں بڑھ گیا. اب جو بریلی بولے تو پھر ساری دنیا وہی بولے, جو بریلی بولے پوری دنیا وہی بولے. مفتی اعظم نے جب بولا, جب ان کا فتویٰ نکلا تو پورے بھارت میں چھا گیا, پورے بھارت میں چھا گیا. حکومت کا دماغ پریشان ہو گیا. اب حکومت کا نمائندہ آیا اور بریلی کی سودا کرام کی گلی میں اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ رضا سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد کہا, میں حکومت کا سفیر آیا ہوں, میں حکومت کا ایلچی آیا ہوں, میں حکومت کا پیغام لے کے آیا ہوں. ذرا یہ بتاؤ کیا یہ فتویٰ بریلی کا ہے؟ سفیر کہنے لگا, ایلچی کہنے لگا, کیا یہ فتویٰ آپ ہی کا ہے؟ اور کوئی ہوتا بدل جاتا, آج کا مولانا ہوتا بدل جاتا, آج کا مفتی ہوتا بدل جاتا, یہ ندوہ والا ہوتا وہ بدل جاتا, یہ ندوہ دیوبند والا ہوتا وہ بدل جاتا, یہ جماعت اسلامی والا ہوتا وہ بدل جاتا. مگر قربان جاؤ بریلی کے مدرسہ کے لال پر کربلا کے امام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کل حسین کا غلام بریلی سے بولا, یہ فتویٰ بھی میرا ہے, یہ دستخط بھی میرے ہے. زمانہ بدل سکتا ہے مگر بریلی کے فتویٰ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. ہم شبیہ غوث اعظم, ہم شبیہ غوث اعظم, مفتی اعظم, مفتی اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس سمجھانے کا مطلب یہ بات تو میں نے تفہیم کے لیے کہہ دی کہ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے دور کے امام تھے. جو جس زمانے کا امام ہوتا ہے اس پر فرض ہوتا ہے, ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ڈیوٹی ہے اس کا منصب ہے, اس کی پوسٹ ہے. وقت کے امام کی پوسٹ ہوتی ہے کہ شریعت پر ہر آنے والے حملے کا جواب دے, ہر شریعت پر آنے والے حملے کا وروध کرے, مخالفت کرے, دشمن شریعت کا سامنا کرے. وقت کا سپر پاور امریکہ ہی کیوں نہ ہو, اس کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے. یہ اس وقت کے امام کی ذمہ داری ہے. اسی لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت تنے تنہا پورے بھارت میں چاروں طرف دیوبندیت, وہابیت دندناتی ناچ رہی تھی, اور بریلی کے اکیلے احمد رضا اپنی امامت کی ذمہ داری کا فرض ادا کر رہے ہیں. جو اپنے زمانے کے امام ہوتے ہیں بھائی صاحب, اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور میں شریعت پر آنے والے ہر حملے کا جب سدباب کرے, ہر اٹھنے والے اعتراض کا جواب دے, ہر دشمن کا منہ توڑ جواب دے, ہر سپر پاور کے سامنے سینہ سپر ہو جائے, مقابلہ کتنا بھی بڑا ہو اس پر ذمہ داری ہو, جان کی پرواہ نہ کرے. جو امام ہوتا ہے وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے, خاندان کی پرواہ نہیں کرتا ہے, لشکر جرار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے, ہاتھ میں ہتھیار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. بریلی کے امام نے اسی سنت پہ عمل کیا, کیونکہ یہ سنت کربلا میں حسین نے ادا کی تھی. اسی سنت پر بریلی تک عمل ہو رہا ہے. وقت کے سارے امام اپنی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی اپنی پوسٹ پہ عمل کر رہے ہیں. کربلا میں امام نے جو طریقہ بتا دیا تھا دنیا والوں کو, طریقہ بتا دیا تھا امامت کرنے کا طریقہ کیا ہے, امامت منصب امامت کا فریضہ کیا ہے. سنو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یزید کی گستاخیاں, بے باکیاں, بدتمیزیاں, بے حیائیاں, عریانیاں جب آنے لگی تو اب حسین تو وقت کے امام تھے, ان کا کھڑا ہونا فرض تھا, ان پر ضروری تھا.
یہ بھی کھڑے ہو اور یزید کے سامنے سینہ سپر ہو جائے، وقت کے سپر پاور سے ٹکرا جائے. ہتھیار نہیں ہے مگر فرض ادا کرنا ہے، لشکر نہیں ہے فرض ادا کرنا ہے، حکومت نہیں ہے مگر فرض ادا کرنا ہے. اب سنو، جب بات پوری طرح سے حسین پہ آ گئی، سارا عرب سرنڈر خاموش، کسی نے کمپرومائز کر لیا، کوئی خاموش ہو گیا، کوئی دیش پردیش چلا گیا. اب قرآن پہ وقت آیا، اسلام پہ وقت آیا، شریعت پر وقت پڑا. اب قرآن بھی منہ دیکھ رہی حسین کا، اسلام بھی چہرہ تاک رہا ہے حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے پرکاش نگر کے سنی حسین چہرہ تاک رہے ہیں سید حسین میاں کا، قرآن چہرہ دیکھ رہا ہے حسین کا، اسلام تاک رہا ہے حسین کو، شریعت مصطفیٰ انتظار کر رہی ہے. ذرا زور سے بولو بھائی صاحب، کون؟ زین العابدین. زین العابدین بچے تھے. ابن صاحب تو زین العابدین حالت بیماری میں تھے، نقاہت تاری تھی آپ پر، ورنہ کئی بار آپ نے تلوار کو میاں سے باہر نکال کر میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن حسین نے پکڑا، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ تم ہی تو وہ ہو جن سے میری نسل چلے گی، سبحان اللہ. تم ہی تو وہ ہو جن کی اولاد بلگرام میں جائے گی، تم ہی تو وہ ہو جن کی اولاد، جن کی نسل کے صاحبزادے آگرہ میں پرکاش نگر میں آئیں گے. بیٹے زین العابدین تم کیوں جا رہے ہو؟ تم سے میرے نسل کی بقا ہے، تم مت جاؤ، تمہارے ذریعے سے میرا خاندان چلے گا. ورنہ کربلا میں کئی بار حضرت علی اکبر کی شہادت کی جب خبر سنی تو حضرت زین العابدین کو کرنے لگے، لالچ نہیں دینا پڑا، کہنا نہیں پڑا، فرمائش نہیں کرنا پڑی، اپنے آپ لکھنے لگے. پر تو قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، صدرہ سے پوچھو لکھ دے مقام ابو الحسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید حسینی میاں صاحب قبلہ، فیضان بلگرام شریف. جن کے جد امجد امام حسین کے پوتے حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بھائی صاحب؟ صبح کی یاد رکھو گے پھر ہی بھولو گے. کون؟ ان کے دادا، پردادا، سب دادا، حضرت جن کی اولاد میں سے ایک صاحبزادے ہندوستان میں آئے، عراق سے. عراق میں جگہ پڑتی واسطہ، اس جگہ سے آئے. شمس الدین التمش کا زمانہ تھا، سنا ہے ان کا نام؟ جی جی. شمس الدین التمش کا نام سنا ہے؟ نام ہی نہیں سنا ہے تو بتاؤ آگے کیا. شاہجہاں کا نام سنا ہے؟ لے وہ اپنے آگرے والوں کو نہیں جانتے ہو تو پھر باہر والوں کیا جانو گے؟ یہ تو تمہارے آگرے کے تھے شاہجہاں. ارے بھائی تمہارے آگرے کے تو تھے یہ لوگ. جی جی. ارے آپ لوگ نہیں تھے بھائی صاحب، آپ کا آگرہ تو تھا. سرکار جب مہریرہ گئے تو مہریرہ کی شان میں کیا بیان کیا. جیسے اترے ٹرین سے تاج الفہول محب رسول علامہ عبد القادر بدایونی کے ساتھ تھے. مہریرہ جیسے گئے اور ٹرین سے اترے، مہریرہ پر قدم رکھا، خوشبو آئی. اعلیٰ حضرت کا وہ تھرمامیٹر تھا، خوشبو سے ناپ لیتے تھے آل رسول کہاں ہے، خوشبو سے پتہ لگا لیتے تھے آل رسول کہاں ہے. جیسے ہی قدم مہریرہ کی زمین پر رکھا، آب و ہوا میں خوشبو سونگھی تو زبان سے فوراً کہنے لگے ہاں 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 یہاں مرشد کامل کی خوشبو آ رہی ہے، مرشد کامل کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب نیچے اترے پیر رکھا، جیسے پہلا پیر رکھا ویسے ہی آپ نے جوتے اتارے دونوں.
ٹرین کے نیچے اترے, دونوں جوتے اتارے, جوتے اتار کے بغل میں داب لیے اور بغل میں داب کے چلنے لگے. تاج الفہول محب رسول اللہ ان کے پورے خاندان میں کربلا سے لے کے بلگرام تک, کربلا سے لے کے بلگرام تک یہی کہا گیا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل, انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر امیر المؤمنین ابی بکر صدیق, مومنین کے امیر سیدنا صدیق اکبر. تو خطبے میں بچپن سے لے کے آج تک یہی سنا ہے کہ نبیوں کے, انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل, زور سے بولو سب سے افضل. تو بھائی صاحب جو مولائی جھونک رہا ہے, جو پھر کے اوپر ان ٹچی روڈ چھاپ لفنگی حرکتوں سے سیدنا صدیق اکبر کا مقام کم ہو جائے گا تو سن لو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, صدیق اکبر ایک طرف آئیں گے. اور سنو میرے صدیق اکبر کا مقام کسی مولانا نے نہیں رکھایا بڑھایا ہے, کسی مولائی رافضی تنظیمی علامہ محدث مفکر مقرر کی وجہ سے صدیق اکبر کا مقام بلند نہیں ہوا ہے. میرے صدیق کا مقام بڑھانے والے مصطفیٰ ہے, عطا کرنے والا خود خدائے جلال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور صدیق اکبر, گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مفتی لیاقت حسین نیپالی. مولانا احمد رضا یعنی جوتے تم نے کیوں بغل میں داب رکھے پیروں میں پہننے کے بجائے, پیروں میں پہننے والی چیز تم نے بغل میں کیوں دبا کے رکھا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے جواب دیا, اتنا قیمتی جواب دیا عقیدت تازہ ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالقادر محب رسول, مسئلہ یہ ہے کہ یہ آل رسول کا علاقہ ہے اور یہاں آل رسول کے قدم پڑے ہیں, اور آل رسول کے قدموں سے لگے ہوئے ریت کے ذرے بریلی کے احمد رضا کے تلووں سے لگ جائیں گے تو احمد رضا کا نصیب چمک جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر, آمد حضور سید حسینی میاں صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جن کے صاحبزادے سید امین ملت سید ڈاکٹر محمد امین میاں موجودہ سجادہ نشین, اور یہ خاندان وہ خاندان دونوں بس چنا پھوٹ کے دال بنا ہے. دال کا ایک حصہ بلگرام ہے, دال کا دوسرا حصہ ماریرا میں. ابھی چنا پھوٹ کے دالیں بنا ہے, ابھی زیادہ ادھر ادھر نہیں ہے. چنا پھوٹا, دال بنی, ایک دال کا ٹکڑا بلگرام ہے, دوسری دال کا ٹکڑا مہریرا میں ہے. خدائے جلال نے بنایا ہے. اور سنو جن کے بارے میں مہریرا کے سید کہتے ہیں, ان کے جد امجد کہتے ہیں, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. یہ جان بھی تمہاری ہے, تو میرے پاس جو بھی وقت ہے وہ سب آپ ہی کا وقت ہے سرکار. اور یقیناً 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 اسی خاندان کا فیض ہے مجھ پر. میرے شیخ, بڑے فخر سے کہتا ہوں, میرے شیخ سیدی و سندی آقائی و ماوائی و منجائی احسن العلماء مصطفیٰ سید حیدر حسن میاں
रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मदार पुरनवार इस खानदान में आए हैं, वो इमाम हुसैन के पर पोते होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर है। करबला में हजरत ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, इनके दादा इमाम हुसैन के साहबजादे कौन? हजरत बोले 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 तड़प पर बोले। बहुत अच्छा कलाम है, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। समाप्त करें। ये हुसैनी तज़किरा है, बोले तड़प पर बोले सुभान अल्लाह। ये हुसैनी तज़किरा है, ये हुसैनी तज़किरा है, ये हुसैनी तज़किरा है, जिस पे हर आलम फिदा है। ये हुसैनी तज़किरा है, जिस पे हर आलम फिदा है, और जिसने सीखा नहीं सर झुकाना। ये हुसैनी तज़किरा है, ये हुसैनी तज़किरा है, जिस पे हर आलम फिदा है। ये हुसैनी तज़किरा है, जिस पे हर आलम फिदा है, और जिसने सीखा नहीं सर झुकाना। वो है मौला अली का घराना, 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 वो है मौला, वो है मौला, ये है मौला, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना। कि पहले खत दे के जिनको बुलाया गया, सुने, पहले खत दे के जिनको बुलाया गया, पहले खत दे के जिनको बुलाया गया, फिर नबी ज़ादों पर जुल्म ढाया गया, फिर नबी ज़ादों पर जुल्म ढाया गया। पहले खत दे के कूफा बुलाया गया, पहले खत दे के कूफा बुलाया गया, फिर नबी ज़ादों पर जुल्म ढाया गया, फिर नबी ज़ादों पर जुल्म ढाया गया। हाय कैसे कलमा बोले उनकी अज़मत जो ना समझे, हाय कैसे कलमा बोले उनकी अज़मत जो ना समझे, और जिनकी ठोकर में है ये ज़माना, वो है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला। ईमानदारी के साथ बोले, ये है मौला, दोनों हाथों को उठाकर कहें, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना। कि नन्हे असगर के जब खून बहने लगे, नन्हे असगर के जब खून बहने लगे, तब हुसैन इब्न हैदर ये कहने लगे, तब हुसैन इब्न हैदर ये कहने लगे, तब हुसैन इब्न हैदर ये कहने लगे। क्या दामन सब्र का ना छूटे चाहे सारी दुनिया रूठे, दामन सब्र का ना छूटे चाहे सारी दुनिया रूठे, अरे बेटा नाना को है मुँह दिखाना, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना। और एक शेर, बहुत प्यारा शेर, बहुत बड़ा शेर, मुलाहिजा फरमाए कि रब की जानिब से तकदीर का फेर था, सुने, रब की जानिब से तकदीर का फेर था, रब की जानिब से तकदीर का फेर था,
ورنہ ہر بچہ شبیر کا شیر تھا، ورنہ ہر بچہ شبیر کا شیر تھا، رب کی جانب سے تقدیر کا پھیر تھا، ورنہ ہر بچہ شبیر کا شیر تھا، ورنہ ہر بچہ شبیر کا شیر تھا۔ شام ہو چاہے سویرا ہو اجالا یا اندھیرا، شام ہو چاہے سویرا ہو اجالا یا اندھیرا، حق پہ سیکھا تھا سر کو کٹانا، یہ ہے مولا علی کا گھرانہ، یہ ہے مولا علی کا گھرانہ، یہ ہے مولا، یہ ہے مولا علی کا گھرانہ، 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 یہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ عید کے دن حسین و حسن نے کہا، بولے بولے یار بولے، طلب کر بولے سبحان اللہ۔ عید کے دن حسین و حسن نے کہا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا، امی جان آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، امی جان آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا، فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا، جوڑ جبریل جنت سے لے کر کے جا، جوڑ جبریل جنت سے لے کر کے جا، وہ نواسا رسول چمن زہرا کے ہے پھول، وہ نواسا رسول چمن زہرا کے ہے پھول، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا، یہ ہے مولا علی کا گھرانہ، یہ ہے مولا علی کا گھرانہ، یہ ہے مولا علی کا گھرانہ، یہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں ایک مطلع کچھ شعر پڑھتا ہوں، نعت و منقبت کے ملاحظہ فرمائیں، سرکار کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں، تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اے سوئی قسمت کو جگائے چلے صاحب آواز کیجئے، ایک آواز رکھیے۔ سوئی قسمت کو جگائیں گے چلے جائیں گے، سوئی قسمت کو جگائیں گے چلے جائیں گے، سوئی قسمت کو جگائیں گے چلے جائیں گے، مصطفیٰ طیبہ بلائیں گے چلے جائیں گے، مصطفیٰ طیبہ بلائیں گے چلے جائیں گے۔ اب ایک شعر نظام عالم صاحب تھوڑا صحیح کر دے، میرا بھائی صحیح کر دے، تھوڑا سا آواز نہ پکڑے، صاف آواز کرے۔ مصطفیٰ طیبہ بلائیں گے چلے جائیں گے، کہ خلق میں جان کا اقرار زندہ یہ بھی تو ہے، خلق میں جان کا اقرار زندہ یہ بھی تو ہے، خلق میں جان کا اقرار زندہ یہ بھی تو ہے، کہ خلق میں پیروں
چلے جائیں گے. سرکار جلوہ گر ہے. ایک شعر پڑھتا ہے, ایک شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کتنے لوگ محبت کرتے ہیں سرکار حسین ملت سے؟ سارے لوگ محبت کرتے ہیں. مولانا نظام عالم صاحب ایک شعر پڑھتا ہوں, سماعت کریں. کہ جلوہ فرما ہو جہاں پیر حسین ملت. بولیں 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 یار, طرف پر بولیں سبحان اللہ. جلوہ فرما جلوہ فرما جلوہ فرما ہو جہاں پیر حسین ملت. جلوہ فرما ہو جہاں پیر حسین ملت. جلوہ فرما ہو جہاں میرا حسین ملت. جلوہ فرما ہو جہاں پیر حسین ملت. جلوہ فرما ہو جہاں میرا حسین ملت. اپنا فیضان لٹائے چلے جائیں گے. اپنا فیضان لٹائیں گے چلے جائیں گے. اپنا فیضان لٹائیں گے چلے جائیں گے. اپنا فیضان لٹائیں گے چلے جائیں گے. کہ جلوہ فرما ہو جہاں سب کا حسین ملت. جلوہ فرما ہو جہاں پیر حسین ملت. جلوہ فرما ہو جہاں میرا حسین ملت. کہ جلوہ فرما ہو جہاں پیر حسین ملت. جلوہ فرما ہو جہاں پیر حسین ملت. اپنا فیضان لٹائیں گے چلے جائیں گے. اپنا فیضان سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. طرف پر بولیں یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. ہے اپنا فیضان لٹائیں گے چلے جائیں گے. کہ بلیہ کی واحدی اور زاہدی دولہا ہے یہاں. 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 جام الفات کا پینا آئے چلے جائیں گے. جام الفات کا پینا آئیں گے چلے جائیں گے. جام الفات کا پینا آئیں گے چلے جائیں. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت حسین میاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جام الفات کا پینا آئیں گے چلے جائیں گے. جام الفات کا پینا آئیں گے چلے جائیں گے. اچھا یہ بتائیں, بلگرام شریف جاتے ہیں آپ لوگ؟ بلگرام شریف جاتے ہیں نا, کتنے لوگ جاتے ہیں؟ عرس میں جاتے ہوں گے نا, عرس میں جاتے ہیں.
عرس میں ایک کھانا ملتا ہے بلگرام شریف میں، لنگر بانٹا جاتا ہے، اس لنگر کو اعلیٰ حضرت سرکار نے منو سلوا کہا ہے، جنتی کھانا کہا ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اس حوالے سے سماعت کریں، تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور پھر آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اور نظام صاحب سنیں، سوئی قسمت کو جگائیں گے چلے جائیں گے، کہ جن کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے ملو سلوا، جن کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے ملو سلوا، جن کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے ملو سلوا، جن کے قسمت میں لکھا ہوتا ہے ملو سلوا، جن کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے ملو سلوا، بلگرام آئے کہ کھائے کہ چلے جائیں گے، بلگرام تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، واحدی دولہا سرکار سید حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدی سرکار سید حسین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ ترنم جناب محترم حضرت قاری صوفی شمیم الہ آبادی صاحب قبلہ، قاری ظہیر الدین صاحب قبلہ کرم فرما برکاتہ۔ السلام علیکم۔ ایک بار صلاۃ امام علیہ السلام میں جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا چلے جائیں گے، بلگرام آئیں گے کھائیں گے چلے جائیں گے، تڑپ کر کہنے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آواز سے کہنے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی بھی یہ جلسوں کے پروگرام ہوا کریں تو واپسی کے لیے ہارن ضرور لگایا کرنا چاہیے۔ واہ واہ، سبحان کون بغداد جانا چاہتا ہے؟ بغداد جانا کون کون چاہتا ہے؟ اس وقت تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک سرکار غوث اعظم نہ چاہے۔ اللہ۔ سنیں، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں وہاں جانے کو، یہ تو تیار ہی بیٹھے ہیں وہاں جانے کو، یہ تو تیار ہی بیٹھے ہیں وہاں جانے کو، کہ ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں وہاں جانے کو۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریضہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اللہ تک آپ پہنچے تو مجھے امید ہے کہ ثانی مصرع تک ضرور آپ پہنچ جائیں گے۔ مطلب پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ نور ہی نور، نور کا چہرہ، 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 یا
غرور کا چہرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غرور ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا میں غرور کا چہرہ۔ اور نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں، محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں، اگر ایک مطلب آپ نے برداشت کر لیا تو شاید ایک آدھ شعر بھی پڑھ سکوں۔ ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اگر اللہ نے ہاتھ دیا تو ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ زندگی کا میری زندگی کا میری ہر لمحہ منور ہوتا، زندگی کا میری ہر لمحہ منور ہوتا، زندگی کا میری ہر لمحہ منور ہوتا، کاش سرکار کے قدموں میں میرا سر ہوتا، کاش سرکار کے قدموں میں میرا سر ہوتا، مجھ پہ رکھ کر کے قدم پڑھے تے شہیدی خطبہ، مجھ پہ رکھ کر کے، مجھ پہ رکھ کر کے قدم پڑھے تے شہیدی خطبہ، مسجد نبوی کا ایک کاش میں منبر ہوتا، مسجد نبوی کا ایک کاش میں منبر ہوتا۔ دوسری پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یاد آیا مجھے، حضرت نے کہا تھا، اس لیے اس وقت حضرت سید سرکار حسین میاں صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں، امام حسن و حسین فاطمی سید ہیں، مولائے کائنات کے بیٹے ہیں۔ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ ایک شعر تک پہنچے تو کوشش کرتا ہوں حضرت دعا فرما دیں کہ دو چار شعر یاد آ جائے، بس مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میں ایسا شعر پڑھ رہا ہوں آپ یقین جانیے انسان کیا پتھر بھی بول دیتا ہے۔ ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جھوم کر بولیں یا حسین، ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا علی۔ مطلب پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ ولی خالق زمن، بولیے، دل چاہے تو بولیے گا ورنہ خاموش نہیں۔ علی 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 علی، اب لگا ہے، اب تو آپ شروع ہوئے ہیں، ایسا لگا ہے کہ اب آپ سننے کے موڈ میں ایک شعر آئے گا، کیا شعر یاد آ جائے ملاحظہ کر لیجئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ علی 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 علی، حرم کے وہ گلاب ہیں، بولو، حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے ماہتاب ہیں،
नजफ के आफताब हैं, वो रश के सद शबाब हैं, अली खुली किताब है, वो रश के सद शबाब है, अली खुली किताब है, फिदा है उन पे हर वली, अली 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 इसी से हर पदा तली, अली 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 मिलकर पढ़ लें, अली 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 अली। एक शेर आखिरी समाप्त कर लें, शेर बहुत सारे बस 2-3 शेर याद आ जाए, बस समाप्त कर लें, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अली 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 अदीब हैं लबीब हैं, वो मुनफरिद खतीब हैं, रसूल के करीब हैं, वो कितने खुश नसीब हैं। अदीब हैं लबीब हैं, वो मुनफरिद खतीब हैं, रसूल के करीब हैं, वो कितने खुश नसीब हैं। वो दीन के नकीब हैं, दिलों के वो तबीब हैं, वो दीन के नकीब हैं, दिलों के वो तबीब हैं। पुकार तो गली गली, अली 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 अली। सुभान अल्लाह। सैयदी शाह सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, शायर सलाम जनाब सैनुल आबिदीन साहब क़िबला कन्नौज, निज़ाम आलम साहब क़िबला के सरपरस्ती में ये निज़ाम चल रहा है। नकीब अहले सुन्नत उलमाए कराम, शोरा इस्लाम, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हजरात, हम और आप सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में एक मरतबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ने बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा से लेकर तो इस तरह गुजरो, इधर फरीद खड़े हों उधर गरीब नवाज। इस जश्न इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दे। मौला हम सबको शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक फरमाए। मौला जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं या जा चुके हैं, मौला उन सब की जायज़ तमन्ना फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तमाम नात खानों को शोरा साहब क़िबला की खिताबत हमें और आपको समात करना है। बैरकैफ अब समझिए कि थोड़ी देर अगर हायल हों तो बर्दाश्त कर लीजिए, वरना नात खानी भी हो चुकी, मनकबत खानी भी हो चुकी, कुरान खानी भी हो चुकी है, सिर्फ दुआ खानी ही बाकी है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मौलाना निज़ाम साहब क़िबला की मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी बारगाह में बुला लिया है।
بڑی بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، وہ حاضری کو اللہ قبول فرما لے۔ سرکار کی بارگاہ جی جی جی، بڑوں کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں۔ دیکھیے اب ضروری تو نہیں کہ زین العابدین بھائی جیسا آواز کہاں سے لے آؤں میں، کوئی کرائے پر بھی نہیں مل سکتی اس وقت، بلکہ ایک مطلع پڑھتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ واہ کیا جودو خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن بہار باغ پنجتن علی ہے شمع انجمن ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن بہار باغ پنجتن علی ہے شمع انجمن فضا فضا چمن چمن مہکی اٹھے گلو سمن فضا فضا چمن چمن مہکی اٹھے گلو سمن چٹک کے بولی ہر کلی علی 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 علی